عزیزان گرامی، امام حسن مجتبیٰ جب دیکھتے تھے نا ان لوگوں کو جو دروازے پہ آگ لے کے آئے تھے، تو روایت کے الفاظ ہیں امام حسن مجتبیٰ دیوار کا رخ کر کے کھڑے ہوتے تھے کہ انہیں جا لینے تو پھر جاؤں گا۔ کسی نے پوچھا مولا کیا بات ہے، آپ دیوار کا رخ کیوں کر لیتے ہیں؟ کہ جب میں انہیں دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ کہ مولا کیوں، کیا یاد آتا ہے؟ کہ وہ جلتا ہوا دروازہ گرتا نظر آتا ہے، کہ وہ میں دروازہ نہیں بھول سکتا۔ کہ مولا امام حسین پہ وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی جو آپ پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ حسین نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے۔ کہ کیا دیکھا ہے آپ نے؟ میں آج پیش کر رہا ہوں۔ بہت بزرگ ایک عالم دین تھے، امام حسن کے مصائب پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس پڑھ کے گھر چلے گئے تو خود ہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب میں، بہت بڑے ایران کے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا۔ جب خواب میں دیکھا تو مولا نے کہا کیا بات ہے، تو میرے سخت ترین مصائب کیوں نہیں پڑھتا، تو میرے آسان مصائب کیوں پڑھتا؟ کہ مولا میں بتاتا ہوں آپ کے رونے والوں کو، ایک ہی امام ہے جن کو جب زہر دیا ان کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے تھے، ان کا کلیجہ گھل گیا تھا، ان کے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ کہ نہیں میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ کہ مولا میں آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں کہ کوئی آدمی جس کو باہر آرام سکون نصیب نہ ہو، گھر میں آتا ہے، گھر میں سکون میں سے ملتا ہے، لیکن ایک ہمارے ایسے امام ہیں جو گھر میں بھی آتے تھے تو جو بیوی تھی جودا وہ زہر دینے والی تھی، مولا کو گھر میں بھی چاہنے دیتی تھی، گھر میں بھی سکون نہیں لینے دیتی تھی۔ مولا نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ کہ مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں، واحد امام ہیں جن کا گھر سے جنازہ گیا پھر گھر واپس آ گیا، واحد امام ہیں جن کا جنازہ واپس آ گیا ہے، جنازہ چلا، تشییع جنازہ ہوئی، پہلا خاندان اہل بیت میں جنازہ تھا جس کا تشییع جنازہ ہوا، گھر میں جنازہ واپس آ گیا، کبھی تاریخ میں نہیں ہوا جنازہ جائے تدفین کے لیے پھر واپس آ جائے۔ مولا نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں۔ کہ مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں، وہ ایک بہن تھی جو جنازے سے ایک ایک تیر نکالتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی۔ مولا تاریخ میں ایک بہن ہے جو دو بھائیوں کے لاشوں پہ آئی ہے، پہلے بھائی کے لاشے سے تیر نکالے ہیں اور دوسرے بھائی کے لاشے سے ودا کر کے گئی ہیں، لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ گئی ہیں۔ میں رونے والوں کو بتاتا ہوں وہ جناب زینب کبریٰ ہیں جو بھائی کے لاشے سے تیر نکال رہی تھی۔ مولا نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں۔ کہ مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ امام حسین کا لاشہ تیروں پہ تھا، حسن کے لاشے میں تیر تھے۔ کہا کہ نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں۔ کہا پھر مولا میں نہیں جانتا آپ کا سب سے سخت مصائب کون سا ہے؟ کہ مولا آپ خود بتائیے کون سا مصائب سب سے سخت ہے؟ کہ اب جب میرے رونے والوں کے سامنے جانا تو کہنا حسن مجتبیٰ نے کہا ہے کہ میرا سب سے سخت مصائب یہ ہے، میرے رونے والوں سے کہنا مدینہ شہر تھا، شہر کی ایک گلی تھی، گلی کا ایک دروازہ تھا، اس دروازے پہ آگ لگی تھی، جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی۔ میرے رونے والوں سے کہنا جب دروازہ گرا میں دیکھ رہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میری ماں پہ دروازہ گرا، جب دروازہ گرا لوگوں سے کہنا میری ماں نے آواز دی فضا الیکی، فضا میری مدد کو آ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ کہا میرے رونے والوں سے کہنا حسن مجتبیٰ کہتے ہیں جب دروازہ گرا میں نے دیکھا میری ماں نے آواز دی فضا۔ کہ جب ایک مرتبہ میری ماں نے سر پہ برقع سنبھالا وہ سب اندر آئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میری ماں نے کہا فضا مجھے سہارا دے، الگ کر لے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں تمام کر دیتا لیکن مولا فرماتے ہیں نہیں یہ سب سے سخت جملہ نہیں۔ شیخ عباس قمی نے بیت الاحزان میں لکھا ہے جب وہ امیر المومنین کو لے کے آئے نا، صحن میں باہر لے کے آئے، میرے مولا نے وہ جس نے دروازے کو آگ لگائی تھی اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، زمین پہ گرا کے اس کے سینے پہ پاؤں رکھا کہ اگر مجھے پیغمبر کی اجازت ہوتی میں تجھے جان سے مار دیتا، لیکن پیغمبر نے مجھ سے وعدہ لیا تھا یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا۔ ایک مرتبہ ان ملعونوں نے کہا علی کے گلے میں رسی ڈالو یہ تلوار نہیں اٹھائیں گے، لے چلو۔ جب لے جا رہے تھے روایت کے الفاظ ہے جناب سیدہ نے ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا کہ میں علی کو لے جانے نہیں دوں گی، رک جاؤ۔ ایک ملعون نے کہا کون فوز ذرا سیدہ سے چھڑوا، اس نے تلوار کا دستہ بی بی کے ہاتھ پہ مارا، جیسے ہی ابا کا دامن چھوٹا مولا کہتے ہیں میں 7 برس کا ماں کو دیکھ رہا تھا۔